نماز فجر کے بعد المجید و 99 بار پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیں، ہمیشہ صحت و عافیت سے رہیں گے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ رات کے وقت سرما لگا کر سو جائیں، آنکھیں شبنم کی طرح چمکتی رہیں گی۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر زندگی بھر جوانی چاہتے ہو تو کھانے کے بعد 3 کالی مرچ کے دانے کھا لو۔ جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو جاتا ہو تو صبح اٹھ کر 20 منٹ ورزش ضرور کریں اور ابلی ہوئی سبزیوں کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد اس کی بچی ہوئی پتی کو پھینکنے کے بجائے اس کو گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دو، گھر سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ انار کا رس بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماری سے بچے رہو گے۔ کنگھی صبح اٹھتے ہی کر لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی اور دماغ الجھنوں سے دور رہے گا۔ ہلدی والا دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی جگہ موچ آ گئی ہے تو ہلدی والے دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ چمکانا اور صاف کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لیا کرو۔ صبح کو جلدی اٹھ کر ورزش کرنا اور نیم گرم پانی پینا چہرے کا رنگ نکھار دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں۔ بالوں میں سرسوں کا تیل لگا کر کنگھی کرنے سے بالوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ سونف استعمال کرو، نزلہ زکام میں آرام آئے گا۔ بیٹھ کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پی لیا کرو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ پیر دکھتے ہوں یا ٹخنوں میں درد رہتا ہو تو لونگ کا پانی بہت ہی مفید چیز ہے۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسبگول کا چھلکا کھاؤ، معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دہی میں پسے ہوئے بادام ملا کر لیپ بنا لو اور جھریوں پر لگاؤ، صرف 1 ہفتہ ایسا کرنے سے جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ہی وقت میں کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ کیلے جب بھی کھاؤ تو 2 کھاؤ اور پھر تھوڑی دیر بعد 2 کھاؤ۔ جب آپ سونے لگو اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگا دو، فوراً نیند آ جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔
سر میں جوئیں زیادہ ہو جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرکان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور روزانہ صبح صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ 7 دن ایک دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی، اور جسم خوبصورت اور جوان نظر آنے لگ جائے گا۔ امرود کھانے کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کرتا ہے، اور انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے، اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کے استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اروی کا سالن ہفتے میں ایک بار ضرور کھا لیا کریں، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کریں، اور سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سنترے کا شربت پیو، اس سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور کڑوے بادام کھانے سے گریز کریں، نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لو، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لو۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گھر میں برکت کھینچ لاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور غصہ کرنے سے جگر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض کی پرابلم ہو جائے تو امرود کھانے سے آرام آ جائے گا، اور گردے کمزور ہوں تو بیسن کا استعمال کریں، آپ کے گردے طاقتور ہو جائیں گے۔ گھر میں چمگادڑ کا گھونسلہ بنانا گھر میں لڑائی اور جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کلونجی دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔